اس لیے مکمل طور پر اپنے نظام کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی گاڑی کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اور جائزہ اپنے ماضی کی روشنی میں لینا ہے۔ وہ ماضی نہیں جو شروع ہوتا ہے 1803 سے یا 1757 سے یا 1601 سے، وہ ہمارا اصل ماضی نہیں ہے، وہ ہمارا اصل ماضی نہیں ہے۔ اس لیے دیوبند یا ندوہ یا مظاہر یہ ادارے ہمارے اصل ماضی نہیں ہیں۔ جب ان پر نگاہ اٹک جائے گی اور ان کو آخر سمجھا جائے گا اور ان سے ہی وابستگی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصوص میں تحریف شروع ہوگی۔ ہمیں پلٹنا پڑے گا امام ابو حنیفہ کی طرف، امام ابو حنیفہ کے استاد عماد کی طرف، ان کے استاد علقمہ کی طرف یا ابراہیم نخعی کی طرف، اور پھر عبداللہ ابن مسعود کی طرف، اور ادھر عمر ابن الخطاب کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں۔ تو جو مدرسہ قائم کیا جائے یہ نہ سوچا جائے کہ ہم شاخ قائم کر رہے ہیں ڈھابیل کی اور یہ ندوے کی یا دیوبند کی، یہ سب فضول باتیں، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ شاخ قائم کرنا ہو تو شاخ قائم کیجئے صفہ نبوی کی، شاخ قائم کیجئے مدرسہ محمدی کی۔ جب اس کی شاخ قائم ہوگی تو اس میں طاقت ہوگی، جوش ہوگا، حرکیت ہوگی، نشاط ہوگا۔ جب وہ شاخ قائم ہوگی تو اس کا مطلب کہ اس میں ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، معاذ بیٹھے ہیں، ابو ابن عباس بیٹھے ہیں، اس مدرسے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ بھی کہیں جوتیوں میں بیٹھ جائیں گے تو قسمت جاگ جائے گی اور ترقی کریں گے۔ لیکن آپ جب ان کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے دور کو اصل سمجھتے ہیں، جو بیچارے لڑ رہے تھے، جیل جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، اڑائے جا رہے تھے، تو مجبوری اور بے اختیاری کی صورتحال کے لوگ ماڈرن نہیں ہو سکتے۔ کیا مسلمانوں کے سرمایہ یہ ہے کہ مارے جائیں؟ کیا ہے سرمایہ آپ کا؟ آپ کہتے ہیں ہم نے جنگ آزادی لڑی، میرا کیا؟ پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ ہم نے یہ باغ لگایا آم کا، دیکھ رہے ہیں تو ایک بھی آم نہیں پورے باغ۔ ہم نے لگایا یہ امرود کا درخت، لیکن ایک درخت پر بھی امرود نہیں۔ تو آپ نے لگایا، بہت اچھا، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن آپ 100% ناکام رہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے باغ کے کسی درخت میں پھل ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے جن بزرگوں نے قربانیاں دی اللہ انہیں قبول کرے، اعلیٰ علیین میں مرتبہ عطا کرے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ یعنی مادی اعتبار سے وہ حکومت حاصل نہیں کر سکے، وہ دشمن کو بھگا نہیں سکے، وہ ایک شہر بھی حاصل نہیں کر سکے۔ جہاں انہوں نے ادارہ قائم کیا اس ادارے کے قصبے کو بھی وہ اپنے انتظامیہ میں لے نہیں سکے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے 6 مہینے کے اندر پورے مدینہ منورہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس کے بعد اپنا قانون بنایا، اور اس قانون کے ماتحت یہودی اور مشرک اور منافق اور مسلمان سب کو داخل ہونا پڑا۔ یہ ہے نبوی طرز۔ تو جب نبوی مدرسہ بنے گا تو شہر اپنے ہاتھ میں آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس شہر پر اکتفا نہیں کیا گیا، چلو بھائی سکون کی زندگی حاصل ہوئی، مدینہ میں رہو، اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ چین سے آپ ایک دن نہیں بیٹھے، 6 مہینے کے بعد سے آپ نے سرایا بھیجنا شروع کر دیا، ادھر ایک فوجی ٹکڑی، ادھر ایک فوجی ٹکڑی، ادھر ایک ٹکڑی، اور 1 سال کے بعد براہ راست آپ نے جنگ کی قیادت کرتے ہوئے کبھی جنگ بدر اور کبھی جنگ احد اور کبھی کسی اور طرف جانا شروع کر دیا، تو چین سے نہیں بیٹھے۔ تو مدینہ منورہ کے نتیجے میں جو ایک شہر تھا، دھیرے دھیرے ایک ضلع، دوسرا ضلع، اور کئی ضلعوں کے بعد ایک صوبہ، اور پھر دوسرا صوبہ، داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ 7.5 سال کے اندر فتح کر لیا۔